کی قیمتیں بڑھی ہیں، چینی گندم کھاد کے LNG کے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی تھی۔ پوری قوم ایک آواز تھی کہ عمران کی حکومت کو جانا چاہیے، لیکن PTI کے تمام وزراء، تمام لیڈرز بشمول عمران خان کے یہ کہتے رہے کہ یہ حکومت 2023 تک رہے گی اور پھر 23 کا الیکشن زیادہ اکثریت سے جیتے گی اور 2028 تک رہے گی۔ یہ ڈٹائی کے ساتھ وہ کہتے رہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوئی قومی اسمبلی میں، اور اس کا آغاز بھی پچھلے سال نومبر سے ہوا۔ حالانکہ شروع تو 2020 میں بات چیت اس پہ ہوئی تھی، ہمارا مطالبہ تھا، لیکن نومبر 2021 سے اس پر باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے اجلاس ہوئے اور انہوں نے فائنلی 8 مارچ کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی۔ اب جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم کے پاس اسمبلی توڑنے کا جو اختیار ہے وہ نہیں رہتا، اور وزیر اعظم اس اسمبلی کو نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت بھی PTI کی تمام کابینہ کے ارکان عمران خان یہ چیلنج کرتے رہے۔ عمران خان نے کہا میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، میں نے تو شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ یہ جو عمران خان نے کہا، اس نے کہا میرے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک سرپرائز ہے، اور پھر 27 مارچ کو جو اس نے جلسہ کیا اس میں اس نے کہا کہ وہ سرپرائز بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ٹرمپ کارڈ بھی کہیں چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط ہے، اور اس خط کو بنیاد بنا کر اس نے ایک نیا نیریٹو جھوٹا، بے بنیاد اور انتہائی خطرناک بات جو ہے اس نے پھیلانی شروع کی۔ وہ یہ کہ اپوزیشن کے تمام ارکان، اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور PTI کے نواز ارکان، وہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے عمران کو ہٹانے کی، اور اس کا وہ حصہ ہیں، اور اب وہ غدار بھی کہہ رہا ہے سب کو۔ مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 200 ممبرز جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں وہ غدار ہیں، اور جس شخص نے آئین توڑا ہے، جو آئین میں لکھا ہے کہ جو آئین توڑتا ہے وہ غدار ہے، عمران خان نے آئین توڑا ہے۔ تم آئین شکن ہو، تم غدار ہو، تم سرٹیفائڈ غدار ہو۔ تمہارے ساتھ صدر مملکت جس نے آئین توڑا ہے وہ سرٹیفائڈ غدار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، تمہارا وزیر قانون، تمہارا اٹارنی جنرل، تمہارے اور تمام وہ لوگ جو سہولت کار تھے اس آئین شکنی میں، وہ سب کے سب غدار ہیں، قوم کے آئین کے غدار ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اب تماشا یہ ہے کہ کل سے جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہو رہی ہے، مجھے اعتماد ہے، اور ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے ہمیں پسند ہوں ناپسند ہوں ہمیں ماننے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، مجھے یاد نہیں پڑتا، ابھی میں نے اپنی زندگی میں ضیاء کے ماشاء اللہ کے بھی کچھ دن دیکھے، مشرف کے دیکھے، ایوب کی ماشاء اللہ کا سنا ہے، اس سے پہلے بھی حالات دیکھے ہیں۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو فوجی آمروں نے تو ضرور توڑا ہے، فوجی آمروں نے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سویلین پرائم منسٹر نے، ایک سویلین اسپیکر نے، ایک سویلین صدر نے، ایک سویلین ڈپٹی اسپیکر نے، اور سویلین ممبر جو ہیں ارکان جو کیبنٹ کے ہیں، انہوں نے اس طرح سے آئین کو توڑا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے، اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 69 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اوپر کوئی عدالت جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتی۔ میں سب سے پہلے تو ایک آرٹیکل ہے 239 آئین کا، آرٹیکل جو ہے 239 239 وہ آئینی ترامیم کے متعلق ہے۔ آئین میں جو ترامیم ہوتی ہیں اس کے متعلق ہے، اور یہ آئینی ترامیم آپ کے علم میں ہے کہ یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہیں، کہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ہوگی اور سینٹ کی بھی 2/3 اکثریت ہوگی، اس کے بعد جا کر آئین کے اندر ترمیم ہوگی۔ ان ترامیم کے متعلق آئین کا جو آرٹیکل 239 ہے
اس کا اگر سب آرٹیکل 5 آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شل بی کالڈ ان کوشچن اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور. مطلب یہ ہے کہ آئین میں جو ترمیم ہوگی وہ کسی بنیاد پر، کسی نقطے پر، کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. میرا سوال یہ ہے، میں قانون دان نہیں ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے اس آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کسی عدالت میں آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی کسی بھی بنیاد پر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئینی ترامیم عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوتی ہیں؟ کیا آئینی ترامیم پر عدالتی فیصلے نہیں آئے ہیں؟ کیا آئینی ترامیم کو عدالتوں نے صحیح اور غلط نہیں قرار دیا ہے؟ اگر آرٹیکل 69 کا حوالہ دیتے ہیں تو میرا سوال 239 کے سب کلاس 5 پر ہے کہ اگر آئین میں ہونے والی ترمیم جو 2 تہائی اکثریت سے پارلیمنٹ کرتی ہے اس پر عدالتیں پٹیشنز لے لیتی ہیں، اور آج بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 18ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، آج بھی پینڈنگ ہے. 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی خواہش پر ہوئی تھی، انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ کریں آپ. اور 69 کیا کہتا ہے؟ 69 کیا کہتا ہے جناب؟ 69 میں کچھ بھی نہیں ہے. آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ. اس کا 1 کہتا ہے the validity of any proceeding in parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of the procedure. وہ کہتے ہیں کہ اگر پروسیجر جو ہے وہاں کا وہ ریگولرلی فالو نہیں ہوتا، وہ ریگولر ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا عدالت میں. وجہ بتائیے، irregularity of procedure. پھر وہ کہتے ہیں کہ no officer or member of the parliament in whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of the court in respect of exercise by him of those powers. کوئی ملازم، کوئی آفیسر، کوئی رکن پارلیمنٹ جس کو کچھ اختیارات ہیں جو رولز آف پروسیجر ہیں اسمبلی کے، اس کے تحت اگر وہ استعمال کرتا ہے اس سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا ہے.